السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو کام کی بات کا ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں۔ کام کی بات کا مقصد ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں بہتری لے کے آنا اور اچھی باتیں آپ تک ٹرانسفر کرنا۔ میں جو کوئی اچھی بات پڑھتا ہوں یا اچھی بات کسی سے سنتا ہوں یا میں کوئی سبق آموز واقعہ سنتا ہوں تو میں آپ تک پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کی بات، میرا پیج بھی ہے فیس بک پہ اوپر، اور کام کی بات آپ ڈائریکٹ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں تو کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں ایک پوری سیریل ہے جس پہ آپ سن سکتے ہیں کہ بہت سی مورل سٹوریز اور بہت سے مورل اور موٹیویشنل سٹوریز جو سی ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو آج کی کام کی بات میں ایک واقعہ ہے، بہت پرانا ہے، بنی اسرائیل کے دور کا۔ تو مجھے پڑھنے کو ملا تو میں نے کہا چلو آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں، کیونکہ اس میں ایک سوسائٹی کا واقعہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے لوگوں سے شیئر کرنے سے یہ کہ ان سے کئیوں کا سبق مل سکتا ہے۔ جو سبق نہیں لینا چاہتے وہ ان کی اپنی مرضی ہے، مگر جن کے لیے یہ سبق ہے ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اچھا، اینی ہو جی، واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک یعنی کہ درویش طبیعت شخص، یعنی ایک اچھا نیک انسان، تو وہ اس کی شادی ہوئی تھی، تو وہ کاروبار کے لیے نکل جاتا باہر، تو پیچھے سے اس کی جو بیوی تھی اس نے ایک لڑکے سے تعلقات بنا لیے۔ تو وہ خبر کسی نہ کسی طرح اس کے شوہر تک پہنچ گئی کہ جی پیچھے سے کوئی لڑکا آتا ہے تو تمہاری بیوی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں نے بیوی کو کیا کرنا۔ اس نے ایک تالے کا انتظام کیا، اس نے نکلتے ہوئے گھر میں تالا لگانا شروع کر دیا کہ میری بیوی، ہر چیز اس نے اندر پرووائڈ کر دی اور اس کو تالا لگا کے جانا شروع کر دیا۔ مگر وہ عورت جون سی تھی، وہ ظاہری بات ہے جس کا ایسے کسی معاملے میں آ جاتا ہے، چکر میں کوئی عورت آ جاتی ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے عاشق سے نہ مل لے۔ تو اس لڑکی کو بھی چین نہ آیا، تو اس نے کسی نہ کسی طرح جون سی ہے اس لڑکے کے کھڑکی کے ذریعے یا روشن دان کے ذریعے اس لڑکے سے بات کی کہ اس تالے کی کسی طرح تم چابی بنوا لو، ٹھیک ہے، میں تمہیں چابی پرووائڈ کر دوں گی۔ تو اس کا شوہر جب رات کو آیا تو اس نے وہ چابی رات کو وہ بیک ڈور سے اس نے اپنے عاشق کو دے دی۔ وہ گیا، اس نے جا کے ایک نئی چابی بنوا کے وہ چابی واپس کر دی۔ اب شوہر آیا، صبح اٹھا، تیار ہوا، نکلا تو تالا لگا کے جانے لگا تو چلا گیا۔ جب تالا لگا کے چلا گیا تو پیچھے سے پھر اس کا عاشق آیا، اس کے پاس چابی تھی، وہ چابی گیا اندر گیا، اس نے اپنی اس کی بیوی کے ساتھ جا کے جو بھی ان کا معاملہ چل رہا تھا وہ چلتا رہا۔ ظاہری بات ہے ایسے معاملات میں غلط ہی نظام چلتا ہے، تو وہ نظام چلا رہا تھا۔ تو پھر ظاہری بات ہے کسی نہ کسی طرح کے لوگوں نے آبزرو کیا یا کسی نے دیکھا، پھر کسی نے خبر پہنچا دی۔ اس نے کہا تمہاری بیوی جو سی ہے، ابھی بھی وہ شخص آتا ہے۔ اس نے کہا میں تو تالا لگا کے جاتا ہوں، اب کیسے ہو سکتا؟ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، تالے کی چابی اس بندے کے پاس بھی ہے۔ اب اس کو یعنی کہ نا، دو بندوں نے، تین بندوں نے جب گواہی دے دی تو اسے پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تم سے گواہی لینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی عصمت کی گواہی دو، عصمت کی گواہی کہ عزت کی، کہ تمہاری عزت کو میرے علاوہ آج تک کسی نے تمہیں ٹچ نہیں کیا، یا تمہارے میرے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلقات نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان کے دور میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک پہاڑ تھا جسے مقدس پہاڑ تصور کیا جاتا تھا۔ سب لوگوں کا عقیدہ تھا جیسے کوہ طور ایک مقدس پہاڑ ہے، تو ایسے وہ مقدس پہاڑ پہ جو قسم جھوٹی اٹھاتا تھا تو وہ وہیں جو سا تھا نا، وہ غرق ہو جاتا تھا، یعنی پہاڑ میں، وہ پہاڑ کے اندر، پہاڑ اسے اپنے اندر کھینچ لیتا تھا۔ تو اس عورت کو کہا گیا کہ تم نے عصمت کی قسم دینی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دے دوں گی۔ جب اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میں نہیں فری، میں 2-3 دن بعد، جس دن مجھے چھٹی ہوگی کام سے، میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تم نے وہاں جا کے مجھے قسم دینی ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ شوہر اس کا چلا گیا، پیچھے سے عاشق آ گیا، اس نے اس سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسی ہو گئی ہے، تو میں بھی مانتی ہوں کہ وہاں پہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے نا، تو وہ اس کو پہاڑ کھینچ لیتا ہے، غرق کر دیتا ہے، تو میں جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گی، میرے پاس ایک پلان ہے۔ عورت کا فتنہ دیکھیں، اگر جب عورت آتی ہے نا دھوکہ دینے پہ، تنگ کرنے پہ، تو مکر کرنے پہ، تو پھر ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا پلاننگ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس ایک پلاننگ ہے، تم ایسا کرو، وہ پہاڑ جو ہے نا اونچا ہے، تو وہاں جانے کے لیے نا کچھ لوگ گدھے کرائے پہ لیتے ہیں، تو تم ایسا کرو، رستے میں جس دن میں نے نکلنا ہے، فلانے دن میں نے نکلنا ہے، تو تم اس دن گدھا لے کے وہاں کھڑے ہو جانا۔ تو میں کہوں گی کہ مجھے
میں تھک جاؤں گی، میں کہوں گی میں نے گدھے پہ جانا ہے یا میں چل نہیں سکتی، تو تم اٹھا کے مجھے گدھے کے اوپر بٹھا دینا. تم مجھے جب گدھے کے اوپر بٹھا دو گے تو تمہارے ہاتھ مجھے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح تم اوپر جا کے پھر میں خود یہ باقی معاملہ سارا سنبھال لوں گی. اب اس عورت نے کیا مکر کیا، اس نے ایک ڈھیلا لباس پہن لیا. ڈھیلا لباس پہن کے اس نے جو انسان ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ پلان کے مطابق وہ چلنا شروع ہو گیا. پہاڑ پہ جا رہے تھے، رستے میں وہی گدھے والا جو اس کا عاشق تھا، کیونکہ ان کی تو پلاننگ مکس ہو چکی تھی. اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق اپنے عاشق کو جب دیکھا تو اس نے کہا جی میں تو نہیں چل سکتی، میرے تو پاؤں تھک گئے، اتنی دور پہاڑ پہ میں نہیں جا سکتی، مجھے نہیں پتا. اس کے شوہر نے کہا کوئی بات نہیں، ہم گدھا کرایہ پہ لے لیتے ہیں. اس نے گدھے والے کو کہا کہ لو بھی یہ میری بیوی کو گدھے پہ بٹھا کے اوپر تک لے آؤ، تو میں پیدل چلتا ہوں ساتھ، تو اس طرح جو انسان ہے نا ہم ایک جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہو جائے گا. اس بندے نے عورت کو پکڑا، عورت کو ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اوپر بٹھا دیا. اب گدھے کے اوپر ایک سٹینڈ بنا ہوتا ہے لکڑی کا، جو آپ نے پرانے دوروں میں دیکھا ہوا، تو اس کے اوپر بھی سٹینڈ بنا ہوا تھا، تو اس نے ہاتھ سے پکڑ کے اوپر چڑھا دیا. اس طرح عورت کو اس مرد کا ہاتھ بھی لگ گیا، ٹھیک ہے. اب اوپر چڑھ گیا، تو اب جب وہ اوپر چڑھے گئے تو جان کے نا اس عورت نے اپنا لباس جو سا تھا نا اس سٹینڈ میں پھنسا دیا. تو جیسے اس نے کہا کہ اب اتر جاؤ گدھے سے، جیسے ہی وہ گدھے سے اتری تو اس کا لباس اتر گیا. جیسے ہی لباس اترا تو اس کا سارا جسم جو سا تھا اس مرد نے بھی دیکھ لیا، گدھے والے نے، اور شوہر تو اس کو ساتھ ہی تھا. شوہر نے بھاگا فٹافٹ وہ لباس پھنسا ہوا نکالا سٹینڈ سے اور اس عورت کے اوپر دے دیا، اور گدھے والے کو کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، یہ میری بیوی ہے. وہ پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا. اب اس نے کہا جی قسم کھاؤ تم. اب اس عورت نے کیا قسم کھائی؟ اس نے کہا جی میں قسم دیتی ہوں اپنی عصمت کی کہ تمہارے اور اس گدھے والے کے سوا مجھے آج تک میرا جسم کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. تو یہ میں تمہیں قسم دے رہی ہوں کہ میرے یعنی کہ یہ گدھے والا اور ایک تم ہو میری زندگی میں جنہوں نے اب تک میرے جن سے نا جسم کو دیکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ میرے جسم کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اس نے قسم بھی دے دی، اور اپنا مکر سے اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے شوہر کو بیوقوف بنا دیا. اس کا شوہر مطمئن ہو گیا، مگر اس کے باوجود جو سا تھا وہ پہاڑ کے نیچے اس کو وہ غرق ہو گئی. کیونکہ انسان کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات نعوذ باللہ کوئی انسان اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دے دے، ٹھیک ہے. تو مگر وہ پھر اس کے باوجود وہ زمین میں دھنس گئی. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میری عورت نے تو قسم بھی دے دی تھی، پھر بھی کیسے یہ زمین میں دھنس گئی، کیونکہ اللہ کا اس پہ عذاب آ گیا. جب یہ اس کے عاشق نے یہ منظر دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے. تو عورت جب مکر کرنے پہ آتی ہے کس حال پہ پہنچتی ہے، مگر یاد رکھیں صرف آج کی سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہے یونیورسٹیوں میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، کچھ شادی شدہ ہے. مجھے ایک لڑکے نے فون کر کے بتایا، ساتھ مورل دیتا چلوں، اس نے کہا سر کہ بڑی وہ منت کر رہا تھا بندہ، وہ کہہ رہا ہے کہ سر میری ایک دوست ہے میرا، تو اس کی بیوی اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح وہ نا ایگزام میں فیل کروا دیں اس کو، آپ کے ٹیچرز جاننے والے ہیں کیونکہ میں بھی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار کیوں فیل کروا دیں؟ اس نے کہا یار ایکچولی یہ بات ہے کہ وہ لڑکا بہت پریشان ہے، وہ لڑکی یہاں کسی اور کے افیئر میں آ گئی ہے، حالانکہ شادی شدہ ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنے شوہر کو وہ جو انسان آپ پسند نہیں کرتی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے طلاق دے دو، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. اب وہ بندہ بڑے پریشان تھا، وہ کہتا کسی طرح سر میرے دوست کا گھر بچا لیں اور اس لڑکی کو یہاں سے فیل کروا دیں. میں نے کہا یار میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اس کو شوہر کو کہو کہ اس کے اوپر توجہ دے، بات خاندان میں لے کے آئے، بات جہاں زیادہ سے زیادہ بات ہے تو اس لڑکے سے آپ مل لیں جس لڑکے میں وہ انوالو ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے. تو سوسائٹی میں ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. یہ آپ کرنے سے پہلے اگر کوئی لڑکی ایسا کر رہی ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر وہ فیل رکھتی ہے، تو یہ یاد رکھے کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. آپ اپنے شوہر کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ دوسری بات ہے کہ کوئی کتنا بھی چھپ جائے، یہ سوسائٹی ہے ہم جہاں رہتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر کو نہ پتا ہو مگر سوسائٹی کو پتہ چل جاتا ہے. یہ بلیک میلنگ کے قصے آج کل کتنے ہیں، آپ دیکھیں ٹی وی پہ کتنے پروگرام آ رہے ہیں جس میں لڑکیاں جو سی ہیں وہ قتل ہو جاتی ہیں جب پتہ چلتا ہے. کئی لڑکے کیا شادی شدہ عورت کو بھگا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بعد میں ان کو شوہر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا اور پھر وہ گلی گلی دھکے کھاتی پھرتی ہیں، برتن مانجتی پھرتی ہیں. تو آج صرف یہ بات کرتا چلوں کہ شوہر جن لڑکیوں کے لیے جو شادی شدہ ہے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، اسے مزاجی خدا کا لفظ دیا ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جو آپ کی ہر ذمہ داری پوری کرتا ہے آپ کے لیے. بیوی کی خاطر وہ کیا کرتا ہے کہ دھوپ میں نکلتا ہے، سردی ہو گرمی، غریب بھی ہو تو دیہڑی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنی بیوی کے پورے
نخرے پورے کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ یہ بانٹ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جیسے شرک منع ہے نا، تو شرک نہیں ہے، اسی طرح یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہے۔ تو مرد، کوئی بھی دنیا کا مرد یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کی عورت کا کسی اور کے ساتھ چکر ہو یا افیئر ہو، تو اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، سوسائٹی میں بہت زیادہ اس کے ساتھ انتشار پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے شوہروں کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے یا پتہ چل جاتی ہے یا اس کے کوئی نیگیٹو اثرات نکل آتے ہیں، کوئی بلیک میلنگ کا کیس بن جاتا ہے، تو آپ پورے خاندان میں بھی آپ کی عزت جاتی ہے، معاشرے میں بھی عزت جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سوائے کوئی اس کے نہیں رہ جاتا کہ آپ فقیر بن جائیں، گھروں میں لوگوں کے کام کریں، یا پھر دارالامان پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو لوگ 2 نمبر دھندے پہ لگا دیں گے، پھر آپ کو لوگ کیا بنا دیں گے وہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آج کی بات، یہ واقعہ مجھے چھوٹا سا مجھے ملا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ عورت جو سی ہے نا وہ بہت آسانی کے ساتھ دھوکہ دے سکتی ہے، مگر آسانی کے ساتھ دھوکہ دیتے دیتے یہ نہ ہو کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور اس کے بچے بھی جو سے ہیں وہ گلی گلی دھکے کھاتے پھریں، ٹھیک ہے، اور وہ جو شوہر جو ایک پاک صاف یا اچھا بندہ ہے جو محنت مزدوری کر رہا ہے، تو وہ بھی بیچارہ جو سا ہے وہ بھی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہی ہے تو میری کام کی بات جو سی ہے یہ یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں گے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی، اور اسی طرح فیس بک پہ ہمارا پیج بھی ہے کام کی بات بائی نوید اختر ہاشمی کے نام سے، وہاں پہ آپ تمام سٹوریز موری جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہر سٹوری میں کوئی نہ کوئی آپ کو سبق ضرور ملے گا۔ بہت بہت شکریہ، یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔